نے کہا تھا یہ فیضان نظر ہے یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ ایک ماں کا مدرسہ کیسے کامیاب ہوا، یہ اسماعیل السلام کی زندگی سے سیکھ لو۔ پھر ہماری مائیں کہتی ہیں مولانا صاحب پڑھاتے نہیں، مسجدوں میں کوئی پڑھائی نہیں ہوتی۔ وہ سب سے پہلا مدرسہ تو ہے، تو نے کیا سکھایا؟ تو نے تو گالی دینا سکھایا ہے نا۔ جب تم گھروں میں گالیاں دو گے تو بچے کلمہ سیکھیں گے، گالی سیکھیں گے۔ بہت سی باتیں میں نقل نہیں کرنا چاہتا، میرا ماحول آپ کا ماحول الگ نہیں ہے، ماحول ایک ہے، گاؤں الگ الگ ہے۔ یہ لفظ حرامی اچھا ہے کہ برا ہے؟ ایک ماں اپنے بچے سے کہتے او حرامی، خدا کا واسطہ میری ماں بہنیں بھی غور سے سنیں اور آپ بھی۔ بظاہر ہم اس کو ٹال دیتے، ہمارے کان پہ روم بھی نہیں جانتی۔ اچھا یہ بتاؤ، بچے کے بارے میں عورت زیادہ جانتی ہے کہ باپ زیادہ جانتا ہے؟ اور وہ بچے سے کیا کہہ رہی؟ تو سچ بول رہی جھوٹ بول رہی؟ اب اس سے پوچھا کہ تو سچ بول رہی ہے تو گھر میں رکھنے کے لائق ہے؟ سنجیدگی سے مذاق نہ لو اس کو۔ آج جو ہمارا ماحول اس لیے خراب ہوا ہے، ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی۔ اس سے برا ہوگا کیا بتا دو مجھے؟ اگر وہ سچ بول رہی ہے تو اسے زیادہ پتا ہے یہ حلالی ہے حرامی۔ اور جو ماں اپنے بچے سے حرامی کہہ رہی ہے تو خود کا کردار بتا رہی ہے، پھر وہ گھر میں رکھنے کے لائق ہے۔ اور اگر جھوٹ بول رہی ہے تو اس سے بڑا الزام بتا دو کسی پر، تو جو اپنے بچے پر اتنا بڑا الزام لگا سکتی ہے وہ سسر کو اور دیور کو بخش دے گی؟ ارے بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کے؟ آج تک کبھی ہم نے اس کو لیا گمبھیرتا سے؟ اب ماحول جب ایک ماں ہو کر جو سب سے بڑی درسگاہ ہے، جب وہ اتنا بڑا پاپ کر رہی ہے اور جس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہی، ہم بھی نہیں سمجھ رہے، ہمارے سامنے ہمارے بچے کو کہہ رہی ہے، ہم نے کبھی پوچھا ہے تو اتنا بڑا الزام اس پر کیوں لگا رہی ہے؟ اور اگر الزام نہیں ہے تو سچ بول رہی ہے تو اس میں گھر میں رہنے کے لائق کہاں سے رہ گئی؟ ایک میں مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی، کبھی غور کیا ہو تو بتاؤ کیوں ہمارے دل اتنے مردہ ہو چکے کہ اسلام کی روح ہمارے اندر باقی نہیں رہی، اس لیے گناہ بھی ہمیں گناہ نظر نہیں آتا۔ سب سے میرے آقا فرماتے لوگوں دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، پیروں کے بیچ اور دانتوں کے بیچ۔ صحابہ عرض کرتے حضور یہ تو سمجھ میں آ گیا، پیروں کے بیچ زنا سے بچ جائے۔ فرمائے ایک گناہ ہے جو دانتوں کے بیچ ہے نا، اس سے 9 گناہ ہو، 10 میں سے یہ تو ایک گناہ ہے۔ وہ جو زبان سے ہوتے ہیں، غیبت، چغلی، جھوٹ، بہتان، نفرتیں پھیلانا، احسان جتانا، یہ سب کس سے ہوں گے؟ اچھا مردار کھانا جائز ہے کہیں؟ تو ہمارے یہاں کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ ہم سمجھیں کہ نہیں کھاتے، کھا رہے ہیں، جو شک کرے وہ کافر ہے۔ لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو غیبت کرے گا وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ۔ ارے بولو قرآن میں شک کرنے والا مسلمان ہے؟ اور یہ قرآن کا فرمان، غیبت کرنے والا مرے ہوئے بھائی کا، جب عام مردار کوئی نہیں کھا سکتا، یہاں تو غیبت کر کے ہم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اور حدیث میں آیا میرے آقا فرماتے ہیں زنا بری چیز ہے نا، الغیبت اشد من الزنا،
जिना कोई सबके सामने नहीं करता, और यहाँ हम खुले आम जो गीबत कर रहा है वो जिना से भी बदतर काम कर रहा है। तो ऐसे बुरे कामों का इल्म होगा तब हमें, तो कुरान की जो मैंने आयत पढ़ी, ए ईमान वालों जो काम जहन्नम में ले जाने वाले हैं उनसे खुद भी बचो और अपनी औलाद को भी बचाओ। तो झूठ, गीबत, चुगली, बुहतान, ये सब कहाँ ले जाने वाले? नमाज छोड़ना कहाँ ले जाएगा? ज़कात ना देना, गालियां देना, एक दूसरे की बेइज्जती करना, हसद करना, तो ये सारे काम जहन्नम में ले जाने वाले हैं। तो हम खुद भी बचें और दूसरों को भी, और खुद भी वो काम जब इनसे बचेंगे तो कुरान में रब ने फरमाया वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के दरबार में जाने से डरा और वहां उसके खौफ से, बुराई से बचा, तो एक जन्नत नहीं, फिर उसके लिए 2 जन्नतें हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम था, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। कहने सुनने में जो गलती हुई रब्बे कदीर माफ़ फरमाए। मुझे भी आप सबको भी सही मानों में इस्लाम के उसूलों को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया क्या कर रही है उसे नहीं, हमें आका की शरीयत पर अमल